السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اچھی بات کہ نبوت اور ولایت وراثت نہیں ہوتی، یہ کسی کو بھی وراثت میں نہیں ملتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا انتخاب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ منتخب کریں وہی نبی سچا نبی ہوگا۔ جس طرح پہلے نبیوں میں دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے ان کو وراثت میں نبوت نہیں ملی، اللہ تبارک تعالیٰ نے منتخب کیا۔ اگر وراثت ہوتی تو پھر دیکھیں آدم علیہ السلام پہلے نبی ہیں تو ان کی ساری اولاد نبی نہیں ہوئی، صرف ایک بیٹے ان کے شیس علیہ السلام نبی ہوئے، باقی بیٹے نبی نہیں ہوئے۔ قابیل بھی ان کا ہی بیٹا تھا جو پہلا کافر ہے زمین کے اوپر اور پہلا قاتل ہے۔ اس طرح اگر وراثت ہوتی تو وہ بھی نبی ہوتا۔ آگے بھی دیکھیں کتنے نبی ہوئے ہیں تو وہ کئی نبی ایسے ہوئے ہیں جن کے باپ نبی نہیں تھے اور وہ خود نبی تھے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام۔ اور آگے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور ان کا کوئی بیٹا نبی نہیں ہوا۔ اسی طرح نبوت یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ جس طرح نبیوں میں دیکھیں اگر یہ چیز وراثت ہوتی، نبوت وراثت ہوتی تو جتنی اولاد آدم ہے سارے نبی ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہوا۔ جن کو اللہ نے منتخب کیا وہی نبی ہوئے۔ بالکل اسی طرح ولایت جو ہے یہ بھی اللہ کا اپنا انتخاب ہے۔ جس کو اللہ منتخب کریں تو ان کے پیر و مرشد کو اللہ الہام فرماتے ہیں تو وہ پھر ان کو خلافت عطا فرما دیتے ہیں۔ جس طرح مثال کے طور پر چند مثالیں میں عرض کرتا ہوں۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری قدس اللہ سر العزیز خواجہ عثمان ہارونی قدس اللہ سر العزیز کے بیٹے نہیں ہیں، خلیفہ ہیں۔ ان کا انتخاب اللہ نے فرمایا تو خواجہ صاحب کو خواجہ عثمان ہارونی قدس اللہ سر العزیز نے خلافت عطا فرمائی اور ان کو ولایت نصیب ہو گئی۔ اسی طرح غوث اعظم قدس اللہ سر العزیز ان کے بھی والد ان کے پیر نہیں تھے، وہ ابو سعید بن مبارک مخزومی قدس اللہ سر العزیز سے بیعت ہوئے۔ جب انہوں نے خلافت دی اللہ نے منتخب کیا، ان کے پیر و مرشد کو الہام ہوا تو انہوں نے ان کا انتخاب کر دیا، ان کو خلافت عطا فرما دی۔ اسی طرح دیکھیں بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سر العزیز بھی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے بیٹے نہیں ہیں، خلیفہ ہیں، جبکہ ان کے بیٹوں کو کوئی ان کا نام بھی نہیں جانتا۔ جس کو اللہ نے منتخب کیا تو وہ گنج شکر کے نام سے شہرت یافتہ ہوئے۔ اسی طرح بابا فرید گنج شکر قدس اللہ سر العزیز کے دو خلیفہ ہیں، علی احمد صابر صاحب اور محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء، یہ بھی ان کے بیٹے نہیں ہیں۔ دونوں کا اللہ نے انتخاب کیا تو ان کو ولایت نصیب ہو گئی اور بابا صاحب نے ان کو خلافت عطا فرما دی۔ اسی طرح میرا بھائی جس طرح کوئی اپنا انتخاب آپ کر لے، جس طرح نبی علیہ السلام کے وقت میں مسلمہ کذاب تھا، اس نے نبی ہونے کا اعلان کر دیا تو وہ کافر تھا، کافر ہو گیا۔ یہ اس طرح اپنا انتخاب کرنے سے جو نبیوں کے وقت میں بھی جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ان کو جھوٹے نبی کہتے تھے، وہ کافر تھے۔ اسی طرح اگر ولایت کا بھی کوئی آج خود اپنا انتخاب کر لے تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، ولی نہیں ہوگا۔ جس طرح نبوت کا اللہ انتخاب کرتے ہیں، ولایت کا بھی اللہ ہی انتخاب کرتے ہیں، یہ اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں۔ یہ چیز نبوت اور ولایت یہ دونوں وراثت میں نہیں ملتی، اللہ کا انتخاب ہے۔
آپ کو اور بھی مثالیں بہت نظر آئیں گی، زمانے میں دیکھ لیں. اس طرح اللہ رسول سمجھ عقل سلیم عطا فرمائیں، سمجھ عطا فرمائیں، کیونکہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پاک ہے کہ جس کے دین کی اللہ بھلائی چاہتے ہیں اس کو سمجھ عطا فرماتے ہیں. پڑھنا لکھنا کسب ہے اور سمجھ عطا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جس کو عطا فرمائیں اس کو ساری سمجھ بوجھ دین کی بھی دنیا کی بھی سمجھ آ جاتی ہے. اللہ رسول سمجھ عطا فرمائیں. آمین. اللہ حافظ.